العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رسول ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کے نفاذ کے ساتھ تم اللہ کی توفیق سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور ایک نظام بنا دو، اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، بددیانت لوگوں کے حق میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہ بنے۔ تو میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی بددیانت کے حق میں سفارش کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، بلا شبہ وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور تمہیں اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے، اپنی جان کے ساتھ خود بددیانتی کرتے ہوئے لوگوں میں اپنے آپ کو بددیانت معروف نہ کراؤ۔ اور یاد رکھو، کسی بھی خیانت کار شخص کو جو بددیانت ہے، خیانت کرتا ہے، گناہ گار ہے، کل کے گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نہیں رکتا، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے کہاں چھپیں گے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب رات کے اندھیروں میں، تخلیوں میں یہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی ان کی ساری حرکتیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اس نے ہر طرف سے کو گھیر رکھا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، ذرا غور تو کرو اپنی زندگی پر۔ تم وہی لوگ ہو نا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس پر دلائل دینا شروع کر دیتے ہو کہ یہی زندگی ہے اور اسی زندگی میں جو کچھ کریں گے ہم کریں گے۔ وَمَن يُجَادِلِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس کون ہے جو یہ دلائل کل اللہ کے سامنے نہیں دے سکے گا؟ دنیا داری میں جو کچھ وہ کرتا رہا، اس کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کل اللہ کے حضور میں وہ دلائل پیش کرے گا کھڑے ہو کر؟ کس کی ضرورت ہے قیامت کے دن یہ کرے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ایسے بددیانت لوگوں کی وکالت کرتے ہوئے کون اللہ کے حضور میں یہ دلائل دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرے گا؟ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس شخص نے بھی برا عمل یا برا رویہ اختیار کیا، اور یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر اس نے ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر سچی توبہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، یجد اللہ غفور الرحیم، اپنے اللہ کو وہ بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے گناہ کا کاروبار کیا، گناہ کا سودا کیا، اور پھر اس گناہ کی کمائی میں اس نے اپنے آپ کو لگا دیا، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی ہر حرکت کو علم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
فقط احتمل بہتانا و اسما مبینا. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جس شخص نے ان میں سے جان بوجھ کر کوئی غلطی کی، جان بوجھ کر پتہ ہے پھر جان بوجھ کر غلط راستے پہ چل نکلا، او اسمن یا اس سے کوئی گناہ ہو گیا، دونوں صورتوں میں. تیسری صورت یہ ہے کہ گناہ کر کے اس نے اس کا الزام دوسرے پہ تھوپ دیا. یہ وہ بندہ ہے جو اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور ان ساروں کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائے گا، اور ایک کھلے گناہ کا تمہار ہے وہ جو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی کا رنگ ہے. اس رنگ میں رہتے ہوئے ایک انسان اگر اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہی اس کے لیے کامیابی کے راستے کھولتے ہیں. حضرات، یہ 5واں پارہ تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے 112 تک. میں نے آیات تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا مفہوم بھی ایک خاص انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. مختصر سے وقت میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ احادیث جن کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ احادیث جو ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہیں، وہ احادیث جو ہمیں راستہ متعین کرتی ہیں ہمارے لیے کہ ان حالات میں ہم نے کس انداز میں اپنی اصلاح کرنی ہے اور کس انداز میں اصلاح کے ساتھ ہمیں کامیابی کے طرف گامزن ہونا ہے. یہی وہ بنیاد ہے جو ایک بندہ مومن کے لیے اصلاح کی کیفیت ہے کہ بندہ ایک چیز کو محسوس کرے، محسوس کرنے کے بعد پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو عملی زندگی میں لے آئے. اور یہ عملی زندگی میں لے آنا اور اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے کامیابی کے راستے اور آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں عزت کے راستے اس کے لیے کھول دیتی ہیں. نبی محترم سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو معجم طبرانی میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یومن وحضر رمضان، ایک دن آپ نے رمضان کے اندر اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اتاکم رمضان شہر برکہ، لوگوں اللہ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک جو برکتوں کو ساتھ لے کر تمہارے سامنے آ گیا ہے اور اپنی برکتوں کو تمہارے سامنے لے کر لٹانا چاہتا ہے. یغشاکم اللہ فی یغشاکم اللہ رحمتاً فی، اللہ کی رحمتوں نے اس مہینے کو گھیرا ہوا ہے. وینزل الرحمہ، اللہ مسلسل اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. ویحط الخطایا، یہی ماہ مبارک ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ویستجیب فی الدعاء، یہی ماہ مبارک ہے جس میں اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں. کہ بندہ مومن جب دعاؤں کو درست انداز میں اپنے اللہ کے حضور رو کر پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور یہ اہم بات جو ان 3 باتیں کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینظر اللہ الی تنافسکم، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں تم باہم مل کر کتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو عملی زندگی میں. پھر فرمایا وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اعمال کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے یہ بندے کس انداز میں میرے لیے پابند قانون اور پابند نظم و ضبط ہو گئے ہیں. جو کچھ میں نے انہیں بتایا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فار اللہ من انفسکم خیرا، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اس انداز میں ثابت کرو کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو. نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھنا چاہتا ہے، جو فرشتوں کے سامنے جس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جملہ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمۃ اللہ عز وجل، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی
جو اس رمضان کی موجودگی میں اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، رمضان کی موجودگی میں سچائی اور اخلاص کے ساتھ روزہ نہ رکھ سکے، رمضان کی موجودگی میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، رمضان کی موجودگی میں اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے اداروں میں اس رحمت کو سمیٹ نہ سکے۔ حضرات، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا فرمان، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد۔ میں یہاں سے جو احادیث شروع کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے ہماری معاشرتی زندگی کا ایک رخ ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جس طرح پہلی امتوں میں بیماریاں لگ جاتی تھیں، اخلاقی بیماریاں لگتی تھیں، اور وہ اخلاقی بیماریاں ان کے جسموں تک کو تباہ کر دیتی تھیں، اخلاق کو تباہ کرتی تھیں اور پھر ان کے اجسام کو تباہ کر دیتی تھیں، معاشرے تباہ ہو جاتے تھے۔ لوگ اسے جسمانی بیماریاں سمجھ رہے ہوتے تھے، وہ اخلاقی بیماری ہوتی تھی جو جسم کو تباہ کر دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا البغضاء والحسد، دو بڑی بنیادی بیماریاں ہیں جو پہلے لوگوں میں تھیں اور وہ تمہارے اندر بھی اسی طرح پنپنا شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے سے بغض ہے، بغض رکھنا، اور دوسری چیز ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ حضرات، بغض وہ کیفیت ہے کہ ایک انسان خواہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کرے اور دوسرے سے دشمنی اور عداوت کا رنگ پیدا کر دے، اس کی بجائے وجہ کوئی نہ ہو، کوئی معقول وجہ نہ ہو، لیکن دشمنی کا رویہ اور دشمنی کا انداز پیدا کر دے۔ اور حسد کی کیفیت یہ ہے کہ دوسرے کی اچھی صلاحیت کو دیکھ کر ایک آدمی ذہن میں یہ بات رکھے کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تو میرے پاس ہونی چاہیے، یہ اسے جو اللہ نے اچھی صحت دی ہے یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ کیوں تندرست ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا۔ یہ جو حسد کا ایک ہے رشک کی کیفیت کہ بندہ دیکھ کر اس کے لیے دعا کرے اور اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرے، وہ چیز اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن دوسرے کو دیکھ کر ایک انسان اس انداز میں اپنے آپ کو لائے کہ دوسرے کو دیکھ کر اسے دکھ محسوس ہو، اندر جلن اور کڑک محسوس ہو، یہ چیز حسد کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةُ الشَّارِ وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدِّينِ۔ لوگوں کی جو بغض ہے، خواہ کی دشمنی ہے اپنے بہن بھائیوں سے، یہ موڑ دیتی ہے، صفائی کر دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ صرف بالوں کی صفائی کی بات نہیں ہو رہی، بالوں کے موڑنے کی بات نہیں ہو رہی، ولیکن حالقۃ الدین، اس شخص کے دینداری کی ساری کیفیات موڑ کر دیتی ہے، اس کے اعمال کا صفائی کر دیتی ہے، اس کی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، اس کی خیر خواہیاں، اس کے ایمانی جذبے کی کیفیت۔ جب ایک آدمی بغض کے بیماری کو اپنے اندر پال لیتا ہے تو یہ بغض کی بیماری وہ بیماری ہے جو اس کے دین کی روایات کو ختم کر دیتی ہے، اس کا اکٹھی کیے ہوئے اجر اور نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، یا اکثر قسم اس وقت اٹھایا کرتے تھے جب بہت زیادہ کوئی اہم بات آپ بیان فرمائیں، قسم ہے اس کی ذات گرامی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ الفاظ آپ اکثر کہا کرتے تھے۔ والذی نفس محمد بیدہ، محمد کی جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میرے مالک وحدہ لا شریک کی میں قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں لا يدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے جہاں تک کہ پکے ایماندار نہ بن جاؤ، سچے ایماندار نہ بن جاؤ۔ جنت ایمان کی وجہ سے ملے گی، بے ایمان کو جنت نہیں مل سکتی، اور جنت نہیں ملے گی تو آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تو زندگی ہے جو تھوڑی بہت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ذلت و رسوائی کی زندگی ہوگی اگر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا لا يدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جب تک تم سچے ایماندار نہیں بنو گے اس وقت تک تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اس وقت تک
تم سچے ایماندار نہیں بن سکتے جب تک تم اللہ کے لیے آپس میں محبت نہ کرو. آپس میں محبت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی خیر خواہی، محبت، تعصبات سے باہر نکل کر اللہ کی رضا کے لیے بندہ مومن کے ساتھ محبت. پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بما یسبط لکم ذلک افشوا السلام بینکم. میرے بھائیوں میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو تمہارے ایمان اور محبت کو تمہارے اندر بہترین جگہ بنائے گی، اور وہ ہے تم اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ دوسرے کا احترام کرتے ہوئے پہلے اس کو سلام کرنے کی کوشش کرو. پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ. گھر میں جاؤ تو سلام کرو، گھر سے آؤ تو سلام کرو، اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو. یہ وہ پوزیشن ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اس انداز میں لوگوں کو ایک عملی زندگی میں نیکی کی طرف لانے کا ذریعہ بتا دیا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بتائی. آج کے جو کرونائی موسم ہے اس کی بھی بڑی بنیادیں ہیں، اس کی بنیادوں کو بھی اس انداز میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ان کی یہ روایت جو مسند احمد کی روایت ہے، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فرما رہے تھے لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم بلد الزنا. جب تک میری امت میں، محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی امت، میری امت میں زنا کی اولاد عام نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک میری امت خیر کر رہے گی. اب ذرا اس میں الفاظ ذرا غور کیجیے. جب میری امت کے معاشرے میں، جہاں میری امت کے لوگ رہتے ہیں، ولد الزنا، زنا کی اولاد، بدکاری کی اولاد عام نظر آنا لگے گی، آنے لگے گی تمہیں. گلی والوں میں تمہارے علم میں ہوگا کہ یہ بے حیائی کی پیداوار ہے، یہ بدکاری کی پیداوار ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو خیر ختم ہو جائے گی، میری امت میں پھر خیر ختم ہو جائے گی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ. پھر سن لو، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس امت کو جو بے شک میری امت ہے، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا عذاب اس کو گھیر لے گا چاروں طرف سے گھیر لے گا. اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. بڑی معروف بات ہے، معاشروں میں برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، معاشرے میں برائی نیک لوگوں کی وجہ سے پھیلتی ہے جو برے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں. کسی گلی یا محلے میں ایک آدھ بندہ برا ہوتا ہے، سارے نہیں برے ہوتے. پورے کے پورے گاؤں میں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، بروں کی تعداد گنی چنی ہوتی ہے. اور اگر نیک لوگ مل کر بروں کے خلاف ایک اتحاد بنائیں اور برے لوگوں کے راستے برائیوں کو روک دیں تو وہ آبادیاں بچ سکتی ہیں اللہ کے عذاب سے. وہ آبادیاں، وہ گھر، وہ ادارے بچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے. پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی یہ بھی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، حضور نے فرمایا من قعد علی فراش مغیبہ قید اللہ ثوبانا یوم القیامہ. یہ وہ تربیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے معاشرے کے بگاڑ کی طرف ان پر انگلی رکھتے ہوئے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے گھر جا کر اس کے بستر پر بیٹھتا ہے جس کا خامند اس گاؤں میں نہیں ہے، اس ملک میں نہیں ہے، اس شہر میں نہیں ہے، خامد موجود نہیں ہے، یہ بے حیا انسان اپنی بے حیائی کی وجہ سے اس کے گھر چکر لگاتا ہے اور وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایک اجتہا بہت بڑا سانپ مسلط کریں گے تو اسے بمبوڑ کر کھائے گا اور لوگوں کے سامنے اس کی کیفیت جو وہ واضح کر دے گا کہ اس کی عملی زندگی دنیا کی زندگی میں یہ رہی. اسی طرح ایک دوسرا رنگ جو معاشرے کا
جو عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اذا رأیت امتی تہام ان للظالم یا ظالم قد تودع منہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، جب میری امت کی حالت یہ ہو جائے، میری امت اس حد تک پہنچ جائے، حالت یہ ہو جائے کہ کسی ظالم کو ظالم کہنے سے لوگ ڈر جائیں، گھبرائیں، لوگ ظلم برداشت کریں، ظالم کو ظالم نہ کہہ سکیں، معاشرے دب جائیں، آپ نے فرمایا کہ پھر اس معاشرے سے علیحدگی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کے لیے تم بھی دب جاؤ۔ جو معاشرے ظلم میں دب جاتے ہیں، جہاں ظلم بھر جاتا ہے، پھر اس ظلم کی کیفیت انتظار میں ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب کب ان میں آئے اور کب انہیں تباہ و برباد کر دے۔ حضرات، اسی طرح نبی محترم سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جناب جابر بن عبداللہ کی یہ حدیث، یہ روایت جو سنن ابن ماجہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، ایک خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ جو تمہاری زندگیوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو تمہارے رزق کا مالک ہے، وہ اللہ جو تمہیں عزتیں عطا کرتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس سے ڈر جاؤ اس کی نافرمانی سے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کے حاصل کرنے میں کبھی بھی غلط طریقے اختیار نہ کرو، حصول رزق میں بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ، غلط طریقے اختیار نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کے تلاش میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محتاط کر لو اور رزق حلال کمانے کے لیے اپنے آپ کو محتاط بنا لو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے جس فرد کا جو رزق مقرر کیا ہے اپنی موت سے پہلے وہ اس کو مل نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے، اپنے وقت پہ وہ چیز اسے ملے گی، اسے اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں اس کو رزق حلال ملے گا، اس کے لیے وہ اس کو کوشاں رہنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لوگوں بچ جاؤ رزق حلال کے حصول میں، کبھی بھی غلط ذرائع استعمال نہ کرو، غلط طریقے استعمال نہ کرو، غلط راستوں سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر فرمایا خذوا ما حل دعوا ما حرم، جو حلال ہے اسے لے لو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ عمل اختیار کرو۔ حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں جو موت سے پہلے پہلے ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہیں چیزوں سے ہمارے روزے کل اللہ کو حضور قبول ہوں گے اگر یہ ہم نے اس کو تسلیم کر دیا۔ یہی چیزیں ہیں جو ہماری عبادات کو قبول ہونے کی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ یہ ابو سعید خدری کی روایت صحیح ابن حبان میں فرمایا کہ تمہارے دوستوں میں مومن ہی دوست ہونے چاہیے، ایمان والے حلقے میں تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، تم دوست نہ بناؤ مگر سچے ایماندار کو، چن کے دوست بناؤ نیک لوگوں کو تاکہ تمہارا دل نیکی کی طرف لگے۔ جب دوست برے ہوں گے تو تم برائی کی طرف جاؤ گے، ماحول اور دوست اچھے ملیں گے اچھائی کی طرف جاؤ گے۔ پھر فرمایا بلا یاکل طعامک الا تقی، اپنے دسترخوان پر جب دعوت دیتے ہو تو متقی لوگوں کو دعوت دیا کرو، تمہارے دسترخوان پر تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، جتنے متقی لوگ کھانا کھائیں گے اللہ کی خوشی بھی ہوگی اور ان کی دعائیں بھی تمہارے لیے آسانی کا راز بن جائیں۔ حضرات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان
آپ نے فرمایا کہ ملم یدا قول الزور، یہ بھی ایک خوبصورت آئینہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ و شرابہ. یہ حدیث مبارک بخاری کی، مسلم میں، مشکات میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں بڑی معروف حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہمارے روزوں کا محتاج نہیں، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تھی جب ہم نے ہی اس دودھ میں پانی ملا دیا، اس دودھ میں گندگی ڈال دی، پاکیزہ کو ہم نے حلال کو حرام کر دیا اور پاکیزہ کو پلید کر دیا، تو پھر وہی چیز تو ہم خود بھی کھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ چیز ہم کھا رہے ہیں. ہم اس دودھ کو پینے کے لیے تو تیار نہیں جس دودھ میں ہمارے سامنے غلاظت پڑ جائے، لیکن ہم اس حرام مال کو کھانے کے لیے ضرور تیار ہیں جو حرام مال ہم اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں. اس پوزیشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سعید بن عباد، ابو سعید خدری کی یہ روایت، فرمایا لوگوں، یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما قبلہ. اتنی بڑی بات ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو مد نظر رکھا، وعرف حدودہ، اللہ کی حدود کا احترام کیا، اور پھر فرمایا وَيَتَحَفَّظَ مَا يَتَحَفَّظ، جو جس چیز کی وہ حفاظت کر سکتا ہے اس کے بچ میں ہے، اپنی نظر، اپنے دل و دماغ، کان، ہاتھ، شرم و حیا، ایک ایک چیز کی اس نے اپنی بساط پر حفاظت کی. میرے آقا نے فرمایا کفر ما قبلہ، اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اس ایک مہینے میں اللہ سے جو اس نے معافی مانگی، روزے رکھے، استغفار کیا، ایک مہینے کی محنت سے پچھلے سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دے، اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا. پھر نبی محترم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذرا دھیان سے سنیے گا، پوری اس بات کا خلاصہ ہے. ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ایک محفل میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا یستقبلکم وتستقبلون ثلاث مرات. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. لوگوں جانتے ہو جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہے ہو وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک دفعہ بھی کہی، دوسری دفعہ بھی بات کہی، تیسری دفعہ بھی صحابہ الرٹ ہو گئے. ہر ایک کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ہوئی جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر بات بڑے ادب کے ساتھ پوچھ لیا کرتے تھے. تو عرض کرنے لگے وحی نازل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں تو علم نہیں، کیا اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، وحی نہیں ہے. پھر دوبارہ انہوں نے عرض کیا عدوً حذرا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اطلاع ہے کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ کیا کوئی ایسی پوزیشن بن گئی؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. قال فما ذا، پھر بڑی پریشانی سے پوچھنے لگے میرے آقا ارشاد فرمائیے، ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلہ واشار بیدہ الیہا. آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا خدا کی قسم رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے اس قبلہ کو سچے ماننے والے لوگ، کعبۃ اللہ کو سچے ماننے والے لوگ جتنے لوگ بھی ہیں
وہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس پہلی رات کو اللہ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو جناب انس کہتے ہیں فجعل رجل بین یدی یہز راسہ فقال ویقول بخ بخ، رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ آپ کی یہ بات سن کر اس نے جھومنا شروع ہو گیا، سر اس نے گھمانا شروع کر دیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا واہ واہ۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پوچھا یا فلان ذاق بھی صدر، اللہ کے بندے کیا ہو گیا، تمہارا سینہ تنگ تو نہیں ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں لائق ہوگی، کیا ہوا؟ قال لا یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن ذکرت المنافق، میرے آقا مجھے منافق یاد آ گئے ہیں۔ مومنوں کے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، سچے ایمان والوں کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن جو بظاہر مومن ہیں اندر سے وہ بددینت ہیں۔ منافق کی نشانیاں پتہ ہے نا آپ کو؟ منافق کی 4 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی، جھوٹا ہو، بددیانت ہو، وعدہ خلاف ہو، بدتمیز اور بد اخلاق ہو، یہ 4 نشانیاں ہیں، بڑی پکی نشانیاں ہیں۔ وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے منافق یاد آ گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مسلمان مومن جو سچے ایماندار ہیں ان کے تو گناہ معاف ہو جائے، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اس کا جواب جو اللہ کے رسول نے دیا وہ ذرا سنیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المنافقین هم الکافرون، منافق تو کافر ہیں۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے تعصبات میں گھرا ہوا ہے، تحفظات کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان المنافقین هم الکافرون، یہ منافق بھی یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کا بخشش کے ساتھ مغفرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رمضان میں وہی منافق ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے روزہ نہیں رکھتا، رات کا قیام کر سکتا ہے جا کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، لیکن رات کا قیام کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، یہی منافق ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، اپنی ریاکاری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، جہاں اس کو اس کی مرضی کے مطابق لوگ کہیں، بیوی کہیں، بچے کہیں، برادری کے بڑے کہیں، سیاسی پارٹی کے بڑے کہیں، سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ جہاں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، وہاں وہ پریشان، اسی کا نام منافقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔